السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سارے دوست بخیریت ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا اپنا بلو، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بلو ٹیم، ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں بلو ٹیم آفیشیل، اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں بلو ٹیم۔ اچھا دوستو، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے پچھلی ایک دو ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کیا تھا کہ مسلمان جو ہے تباہی کا شکار کیوں ہے۔ اس میں آپ کو میں نے بہت ایسی باتیں بتائی تھی جو میں نے حدیث سے لی تھی۔ آج جو ہے نا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، یعنی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی، تو جو اہم نکات پیش کیے، تو اسی کے حوالے سے جو ہے نا آج کی ویڈیو بنائی ہے، وہی جو ہے نا آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو آپ لوگ کمپیئر کر لیں کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکات پیش کیے تھے وہ ہماری زندگی میں امپلیمنٹ ہیں یا نہیں ہیں، مطلب ہماری زندگی میں موجود بھی ہیں یا نہیں ہیں، ہم لوگ اس پہ عمل کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم عمل کر رہے ہیں تو ہماری کنڈیشن کیا ہے، اگر ہم نے عمل نہیں کیا تو پھر بھی ہماری کنڈیشن کیا ہے، یہ آپ لوگوں نے کمپیریزن کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں دوستو ٹاپک کی طرف۔ تو پہلے پوائنٹ میں، اے لوگو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود رہوں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اس ٹائم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبہ حجۃ الوداع، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال نے اس حوالے سے فرمایا کہ اے لوگوں میری بات توجہ سے سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں آپ لوگوں کے ساتھ زندہ رہوں۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان لوگوں تک پہنچاؤ اور آگے شیئر کرو، اتنی شیئر کرو کہ جو لوگ یہاں نہیں پہنچ سکے ان تک میری بات، میرا پیغام پہنچ جائے۔ وہ شروع کرتے ہیں، اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والے ہیں، یعنی خطبہ حجۃ الوداع، یعنی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا گیا کہ یہ جگہ عزت و حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی، یعنی دوسرے جو مسلمان ہیں ان کی جو ہے نا زندگی، عزت اور مال، یعنی ان کی عزت، ان کا مال، وہ جو ہے نا وہ بھی حرمت والے ہیں، تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے، یعنی تم دوسروں کی عزت اور مال کو چھیڑ چھانی نہیں کر سکتے، یعنی ان کے ساتھ جو ہے نا آپ ان کو حتیٰ کہ ٹچ بھی نہیں کر سکتے۔ لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کرو، یعنی اگر تم لوگوں نے لوگوں کا مال لیا ہوا ہے، ہڑپا ہوا ہے، اور امانتیں آپ کے پاس انہوں نے رکھی ہیں لیکن آپ جو ہے نا وہ واپس نہیں کر رہے، آپ لوگ امانتیں ان کی واپس کرو۔ تم لوگ جو ہے نا یہ دو چیزیں، یعنی مال اور امانتیں، یہ دونوں چیزیں اگر آپ نے کسی لوگوں کی لی ہوئی ہیں تو آپ ان کو واپس کر دو۔ تو آگے چلتے ہیں، کسی کو تنگ نہ کرو، یعنی کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، دوسروں کا تنگ کر دیتے ہیں، یا ان کا مال نقصان، جانی نقصان، مالی نقصان، کوئی نقصان بھی ہوتا ہے وہ ہم لوگ اس کی پرواہ کیے بغیر ان کو نقصان پہنچا دیتے ہیں تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ یعنی اگر ہم دوسروں کے مال اور دوسروں کا نقصان نہیں کریں گے، دوسروں کو تنگ نہیں کریں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ تم بھی محفوظ رہو گے۔ اگر تم لوگ جو ہے نا ان چیزوں پر عمل نہیں کرو گے تو تم خود لوگ خسارے میں ہوگے۔ تم نے اللہ سے ملنا ہے، یعنی تم لوگوں نے اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے ہماری ملاقات ہونی ہے روز محشر، انشاءاللہ میرا ایمان ہے، آپ کا ایمان ہے کہ ہم ضرور ملیں گے، ملنا ہے، اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا، یعنی جو اعمال ہم نے کی اللہ تعالیٰ اس کی بنا پر ہم سے سوال کریں گے۔ اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو، معاف کر دو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سود ختم کرو، تو تم لوگوں کو بھی سود کو ختم کرنا چاہیے، تو معاف کر دو۔ معافی کا جو عمل ہے یہ بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو، یعنی جو تمہاری کنیز ہیں، تمہاری عورتیں ہیں، تمہاری یہ بیویاں ہیں، تم لوگ ان پر حق رکھتے ہو، اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں، اور وہ بھی تم پر حق رکھتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے حقوق پورا کر رہی ہیں، یعنی وہ اپنے حقوق، میاں کے جو فرائض ہیں، یعنی ہسبینڈ کے جو فرائض ہیں وہ بیوی کے حقوق ہیں، جو بیوی کے فرائض ہیں وہ گھر والے کے، یعنی شوہر کے جو ہے نا وہ حقوق ہیں۔ اگر وہ تمہارے حقوق پورے کر رہی ہیں، تمہارے حقوق پورے کر رہی ہیں، تو تم لوگ ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، یعنی ان سے نرمی کے ساتھ ان سے پیش ہیں، ان پر جو ہے نا چیخ چلائیں، اس طرح کا نہ کریں، کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار ہیں، یعنی تمہاری پارٹنر ہیں، تمہاری لائف کی پارٹنر ہیں، تمہارے ہر ایک سچویشن کی، ہر ایک ایونٹس کی وہ تمہاری
پارٹنر ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور بلوس محبت گزار رہتی ہیں، اور وہ محبت جو ہے نا بلوس کرتی ہیں بندے سے۔ فرمایا کبھی زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا جو ہمارے معاشرے میں بہت ٹرینڈ پہ چل رہا ہے، اللہ معاف کرے، یہ جو ٹک ٹاک لائیو وغیرہ جو بھی ہیں اس طرح کی آئی ہوئی ہیں، تو اس پہ جو ہے نا زنا بہت عام چل رہے ہیں، ویسے ہمارے معاشرے میں بہت چل رہا ہے، یعنی زنا وہ بری چیز ہے، تم لوگ اس سے بچے رہو، تمہاری بھلائی اسی میں ہے۔ اور فرمایا اے لوگو میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اے لوگو، حکم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے یہی دیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اور فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں ہیں، یعنی 5 صبح کی نماز، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، یعنی ٹوٹل ہو گئی 5۔ یہ 5 نمازیں جو ہے نا فرض نمازیں ہیں، ان کو پوری طرح سے ادا کرو، ان میں کوئی کمی کوتاہی نہ کرو، ان میں کوئی جو ہے نا جیسے لوگ کرتے ہیں کہ فرض کبھی با جماعت پڑھنی چاہیے، یعنی جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اس کا ثواب دگنا ہے، ڈبل ثواب ہے۔ اور فرمایا رمضان کے روزے رکھو، یعنی رمضان شریف کے پورے 11 منتھ بندہ جو ہے نا کھاتا پیتا رہتا ہے، جسٹ 1 منتھ جو ہے نا آپ لوگوں نے روزہ رکھنا ہے، وہ بھی روزہ رکھنے سے فٹنس بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اگلے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، اسی بنیاد پر کہ وہ عمل کر کے اپنی بخشش کرواتے ہیں۔ اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اگر تم صاحب استطاعت ہو تو حج کرو، اگر تمہارے پاس استطاعت ہے تو پھر تم لوگوں پر واجب ہے کہ تم جو ہے نا حج کرو۔ زبان کی بنیاد پر، رنگ نسل کی بنیاد پر تعصب میں مت پڑو، جیسے لوگ کہتے ہیں ہمارا معاشرہ یہ، ہم بلوچ ہیں، ہم بلوچ میں دیتے ہیں، ہم یہ کاسٹ ہیں، ہم ادھر دیں گے، ہم ادھر نہیں دیں گے، مطلب جیسے لوگوں میں طرح کی باتیں ہوتی ہیں، وہ رنگ نسل کی بنیاد پر تعصب کرتے ہیں ایک دوسرے پر، کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر۔ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر کے ہو، برتری صرف تقوی کی وجہ سے ہے، یعنی جو لوگ تم میں سے پرہیزگار ہیں، تقوی کرتے ہیں، وہ تم میں سے افضل ہیں، یعنی برتری ان کو حاصل ہے، فوقیت ان کو حاصل ہے، باقی یہ جو نسل وغیرہ یہ چیزیں کوئی نہیں ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے برتری اس کو ہے جو صرف پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی یعنی تقوی پرہیزگاری کرتا ہے۔ اور فرمایا گیا یاد رکھو تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے، یعنی اے لوگو تم لوگوں کو ایک دن اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، یعنی روز محشر جو میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ میدان عرفات میں ہم گئے الحمدللہ، وہ اللہ لے گئے، لیکن ادھر جو گرمی تھی نا، ابھی تو ہم زندہ تھے، زندگی کی ہر چیز ہمارے پاس اویلیبل تھی، یعنی پانی، یہ چھتری وغیرہ ہر چیز، یعنی امبریلا وغیرہ ہر چیز تھی، لیکن روز محشر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ حاضر ہونا، خبردار رہو میرے بعد گمراہ نہ ہونا، یعنی اللہ کے نبی کے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ کوئی دین لانے والا ہے، میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو۔ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سنو تم لوگ جو موجود ہو، اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا، اور پھر اگلے لوگوں کو پہنچائیں، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے زیادہ بہتر سمجھیں اور عمل کر سکیں۔ پھر آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور فرمایا اے اللہ گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ کسی قسم اس خطبے میں سارا دین ہے، اللہ کی قسم اس خطبے میں سارا دین ہے۔